فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 329، ہیڈنگ کنواں وقف کرنا۔ جناب امیر کا باغبان کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو باغ تھا اس میں پانی کم تھا۔ اس باغ میں حضرت نے بارہا کافی کھدائی کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس باغ میں کنواں یا چشمہ بن جائے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کسی کی مدد سے کوشش کی لیکن پانی نہ نکلا۔ آخر ایک دن مولا کائنات نے جو کام شروع کیا، اتنی محنت کی کہ اتنی زحمت اٹھائی کہ تھکن کی وجہ سے حضرت کی سانسوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس کوشش کے سلسلے میں چشمہ ابل پڑا۔ جیسے ہی چشمہ پھوٹا، علی بن ابی طالب نے صیغہ وقف جاری کر دیا اور فرمایا ھذا صدقہ، اور کسی دوسرے بات کی مہلت تک نہ دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی پر 3000 ملائکہ کا درود و سلام۔ علی نے اصحاب شورا کو عمر کا تشکیل کردہ دستور دیا اور فرمایا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جو میرے جیسا ہو جس پر ایک ساعت میں 3000 ملائکہ فرشتے اور میکائیل اور جبرائیل سمیت سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں؟ جس رات میں حضور کے حکم کی اطاعت میں چاہے بدر سے پانی لینے کے لیے گیا، شورا کے سبھی ارکان بیک صدا پکار اٹھے کہ اے علی، تیرے جیسی منزلت کسی کو نہیں ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شب جنگ بدر میں جناب رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کون ہے جو آج رات ہمارے لیے پانی لے کر آئے؟ سبھی اصحاب نے چپ سادھ لی۔ علی نے پانی کی مشک اٹھائی اور چاہ بدر کی طرف چل پڑے۔ وہ رات بہت ہی سرد اور تاریک تھی، ہوا بھی چل رہی تھی۔ جب حضرت کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ پانی نکالنے کے لیے ڈول بھی نہیں ہے۔ کنواں بہت گہرا اور تاریک تھا۔ چنانچہ حضرت خود کنویں کے اندر اتر گئے، مشک پانی سے بھری اور باہر نکل آئے۔ جب حضور کی خدمت میں جا رہے تھے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے حضرت بیٹھ گئے۔ جب طوفان بعد تھم گیا تو اٹھ کر پھر چل پڑے۔ پھر دوبارہ شدید ہوا سے سامنا ہوا۔ حضرت دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے۔ ہوا کا زور تھما تو اٹھ کر چل دیے۔ پہلی 2 دفعہ کی طرح پھر تیسری بار تیز آندھی کی وجہ سے بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ تیز ہوا گزر گئی تو حضرت علی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ یا ابوالحسن، آپ دیر سے کیوں آئے؟ عرض کیا 3 مرتبہ شدید ہوا کی وجہ سے مجھے توقف کرنا پڑا۔ حضرت فرمانے لگے یا علی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ عرض کیا آپ فرما دیجئے۔ جناب رسول اللہ فرمانے لگے پہلی بار جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تجھ پر سلام کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تجھ پر درود و سلام کے لیے آئے تھے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہماری نصرت کے لیے نازل کیے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ممتاز شخصیت۔ جمعے کے دن خلیفہ دوم ممبر رسول پر بیٹھا تھا اور امام حسین علیہ السلام جو کہ اس وقت بچے تھے، انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر خلیفہ سے کہا میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ عمر نے گریہ کر کے کہا تو نے سچ کہا، یہ ممبر تیرے بابا کا ہے، میرے باپ کا نہیں۔ علی بھی اس محفل میں موجود تھے اور اس بات کا بھی احتمال تھا کہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ حسین نے علی کی تحریک سے یہ بات کہی۔ چنانچہ جناب امیر محفل کے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا حسین کو میں نے نہیں سکھایا۔ عمر نے بھی وہ قسم یاد کرتے ہوئے
کہا یا ابا الحسن تم سچ کہتے ہو، میں بچے کی بات کا تم پر الزام نہیں دیتا، یعنی میں حسین کو پہچانتا ہوں، وہ بچپن سے ہی امتیازی شان رکھتا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 17 صفحہ نمبر 144۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی شفاعت عمار کے لیے۔ ابو یحییٰ مولائی معاذ بن عفرہ انصاری کہتا ہے کہ ایک دن خلیفہ سوم حضرت عثمان نے کسی کو بیت المال کے خزانچی ارقم بن عبداللہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ 1,00,000 درہم مجھے بطور قرض دے دو۔ ارقم نے کہا کہ مسلمانوں کے اطمینان خاطر کے لیے ایک رسید لکھ کر دو۔ عثمان نے کہا کہ اے بغیر ماں کے، تمہارا کیا تعلق ہے، تم میرے خزانچی ہو۔ جب ارقم نے یہ بات سنی تو لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ اے لوگوں، تم اپنے مال کے خود محافظ ہو، میں تاحال اسی سوچ میں تھا کہ تم لوگوں کا خزانچی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ یہ خبر عثمان کے کانوں تک پہنچی تو وہ مسجد میں لوگوں کے پاس گیا اور ممبر پر جا کر کہا، لوگوں ابو بکر بنی تمیم کے دوسروں پر مقدم تھے، عمر بھی بنی عدی کو دوسروں سے زیادہ برتر خیال کرتے تھے، خدا کی قسم میں بنی امیہ کو دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت دوں گا۔ یہ بیت المال ہمارا ہے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس میں سے لے سکتے ہیں، خواہ وہ دوسروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ عمار بن یاسر نے لوگوں سے کہا، اے مسلمانوں، گواہ رہنا، مجھے تو یہ کام گوارا نہیں ہے۔ عثمان کہنے لگا، ابھی تو بھی یہاں ہے۔ عثمان ممبر سے نیچے اترا، عمار کو ہاتھوں پاؤں سے نیچے گرایا اور اتنی ٹانگیں ماریں کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر عمار کو سلمہ کے گھر لے گئے۔ مسلمانوں کو یہ واقعہ بہت گرا گزرا۔ راوی کہتا ہے کہ عثمان کو خبر دی گئی کہ عمار سلمہ کے پاس ہے تو عثمان نے کسی کو سلمہ کے گھر بھیجا اور کہا کہ یہ سب گروہ اس مرد فاجر یعنی عمار بن یاسر سمیت آپ کے گھر میں کیا کرنے آئے تھے، ان سب کو اپنے گھر سے نکال دو۔ سلمہ نے قسم کھا کر کہا کہ بخدا میرے پاس سوائے عمار اور اس کے 2 بیٹوں کے اور کوئی بھی نہیں۔ اے عثمان، تم ہم سے دور چلے جاؤ اور اپنی طاقت و قدرت کہیں اور استعمال کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست اور ہمدم ہے، جو تمہارے اعمال کی وجہ سے اب قریب المرگ ہے۔ عثمان اپنے کیے پر پچھتایا اور طلحہ اور زبیر کو بھیجا کہ عمار کے پاس جا کر اس کی دلجوئی کریں، لیکن عمار نے وہ دلجوئی قبول نہیں کی۔ اس کے بعد عمار قدرے سے احتیاط ہوئے تو مسجد رسول خدا کی طرف گئے۔ اسی دوران کسی نے آ کر عثمان کو ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں بتایا۔ عمار وہیں مسجد نبوی میں ہی تھے، کہنے لگے کہ خداوند تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ابو ذر پر رحمت نازل کرے۔ عثمان نے کہا، اس کے بعد تو بھی وہیں چلا جائے گا، یعنی اس ساتھ ہی عثمان نے عمار کو برا بھلا کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کو جلا وطن کرنے پر پشیمان ہوں؟ عمار نے کہا، نہیں، قسم خدا کی میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی۔ عثمان نے کہا، تو بھی وہیں چلا جا جہاں ابو ذر ہے اور ہماری زندگی میں یہاں پلٹ کر نہ آنا۔ عمار نے کہا، بخدا میں چلا جاتا ہوں، بیابان میں درندوں کی ہمسائیگی میرے لیے تمہاری ہمسائیگی سے بہتر ہے۔ عمار کو جلا وطن کیا جانے لگا، لیکن بنی مخزوم کے لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس گئے کہ وہ عثمان سے کہیں کہ عمار کی جلا وطنی کا ارادہ ترک کر دے۔ علی ان کے ساتھ گئے اور بڑی نرمی سے عمار کی جلا وطنی سے منصرف ہونے کی درخواست دی، جس کو عثمان نے قبول کر لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مظلوم خانہ نشین۔ حضور کے پیکر مقدس کی تدفین اور نماز کی تمام مراسم کے بعد بنی ہاشم کے چند بزرگ علی ابن ابی طالب کے گھر جمع ہوئے۔ زبیر ابن عوام بھی ان میں سے تھا۔ اس اجلاس میں زبیر نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا کہ جب تک لوگ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کریں گے میں تلوار نیام میں نہیں رکھوں گا۔ اس بات کی رپورٹ حضرت ابوبکر اور کارگزاران خلافت کو دی گئی۔ حضرت عمر مہاجرین و انصار کے ایک گروہ کے ساتھ علی کے گھر تشریف لائے۔
حضرت علی کے گھر آیا اور آ کر زور زور سے چیخا کہ سبھی اس گھر سے نکل جاؤ اور جا کر ابو بکر کی بیعت کرو، نہیں تو خدا کی قسم میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ زبیر ننگی تلوار کے ساتھ باہر نکل آیا لیکن وہ زمین پر گر پڑا۔ اس ہجوم نے زبیر کی تلوار پکڑ کر دیوار میں ٹھوک دی۔ دوسرے افراد بھی حضرت علی کے گھر کے باہر نکل آئے۔ اس آنے والے ہجوم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور جبراً ابو بکر کے پاس لے آئے۔ کہا اگر تم نے بیعت نہ کی تو تمہارا خون کر دیں گے۔ بنی ہاشم نے بیعت کر لی۔ عمر نے علی سے کہا بیعت کرو۔ علی نے فرمایا اگر میں نہ کروں تو کیا کر لو گے؟ عمر نے کہا اس صورت میں ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا برادر رسول کو مار ڈالو گے؟ عمر نے کہا تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں اور تمہیں بادل ناخواستہ بیعت کرنی پڑے گی۔ حضرت علی نے فرمایا خلافت کا دودھ خوب نچوڑ لو کہ اس میں سے آدھا شیرہ یعنی حصہ تمہارا ہے، تم اس کی حکومت کی بنیادیں استوار کرو تاکہ کل وہ زمانہ خلافت تمہارے ہاتھ میں دے دیں۔ خدا کی قسم میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور تمہاری دھمکی کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امام نے اس محفل میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے تمام کام فساد کی نظر کر دیے اور مشورہ تک نہ کیا اور ہمارے حقوق سے چشم پوشی کی۔ حضرت علی علیہ السلام رحلت رسول کے بعد اوائل راتوں میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینہ کے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو فکری طور پر بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن لوگوں کی طرف سے نہ تو کوئی حمایت ملی نہ کوئی اقدام کیا گیا، اور اسی طرح حضرت علی کا 25 سالہ خانہ نشینی کا دردناک دور شروع ہو گیا۔ علی کہتے تھے کہ میں نے ارتداد مردم دیکھ لیا، اس لیے میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ لوگوں کی یہ روش دین پیغمبر کی نابودی کا مستقل باعث بنی رہی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک لائق اور قابل سردار۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان میں سے کوئی اپنی سیاسی، اجتماعی، دینی، فقہی اور جنگی مصروفیات میں حضرت علی سے استفادہ کرتے رہے۔ ان میں سے کسی نے بھی حضرت علی کی صحیح اہلیت سے شناسائی حاصل نہیں کی۔ وہ حکومت کی حساس ذمہ داریاں علی کو سونپنے سے گریز کرتے رہے۔ ابو بکر نے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں اصحاب پیغمبر سے مشورہ کیا، لیکن ان سے تسلی بخش جواب نہ مل سکا، لہٰذا علی سے سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا اگر انجام دو گے تو فتح یاب ہوگے۔ مرتدین کے ساتھ جنگ میں ابو بکر نے چاہا کہ مدینہ سے بنفس نفیس نکل کر سیدھا محاذ پر چلا جائے، لیکن امام علی اس ارادے سے حائل ہوئے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کی حکومت میں ابو عبیدہ مالی امور پر تعینات تھا۔ عمر کے ہاتھ میں قضاوت تھی۔ علی بن ابی طالب، زید بن ثابت اور عثمان خطوط نویسی کرتے تھے۔ اس زمن میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تو امیر المومنین نے دعویٰ خلافت سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ ایک دم بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز لوگ بھول جائیں گے۔ اس لیے علی نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ البتہ حضرت علی خلفاء کے تمام تر مراجعات کی خاطر خود جواب دیتے تھے۔ ایک دن عمر نے اصحاب پیغمبر سے کوفہ کی اراضی کے ضمن میں مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ ان کو ہمارے درمیان تقسیم کر دو، لیکن اس نے علی سے مشورہ کیا تو حضرت نے فرمایا اگر اس کو تقسیم کر دو گے تو آئندہ نسل کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وہ اراضی ان کے اہالی کے ہاتھوں میں ہی رہنے دو تاکہ وہ اس میں زراعت کریں، پھر ان سے خراج لو تاکہ مسلمانوں کے لیے خطی رقم پس انداز ہو سکے۔ حضرت علی کے خانہ نشینی کے دور میں سلمان فارسی مدائن کے گورنر بنے۔ عمار یاسر حاکم جنگ اور امام مسجد کوفہ بھی رہے۔ عثمان بن حنیف اور حذیفہ یمانی کو اراضی کوفہ کے ٹیکس پر مامور کیا گیا اور عمار یاسر کو کوفہ کی امارت سپرد کی گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے سخن رساں میں اختصار گوئی۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا انتظامی امور کے منصب کی موجودگی میں 3 باتوں کا خیال رکھنا اور ان کو انجام دینا ضروری ہے کیونکہ کلیہ مسائل کا حل ہے۔
دوسری صورت میں تمہارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی انجام دہی تمہارے امور میں کفایت کا باعث ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ 3 عمل ایک منظم کے لیے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ہر اپنے بیگانے کے لیے قانون الہی کا اجرا، ہر شادمانی اور غصے کے عالم میں کتاب خدا سے قضاوت، کالے گورے کی تمیز کے بغیر عمومی اموال کی تقسیم عدالت کے ساتھ۔ عمر نے یہ باتیں سنی تو بے اختیار پکار اٹھا کہ یا علی، کس قدر مختصر پیرائے میں اتنی رسا گفتگو آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تجارت۔ عصر خلافت عمر بن خطاب میں ایک روز کچھ ایرانی اسیر اور غیر عرب افراد یعنی موالی امام علی علیہ السلام کے حضور میں آئے اور اپنی قوم کے سربراہوں کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے زمانے میں بیت المال کی تقسیم اور عرب اور غیر عرب کے درمیان مسئلہ ازواج کے سلسلے میں کسی قسم کے بغض یا عناد کے قائل نہ تھے۔ عصر رسالت میں سلمان فارسی اور صہیب رومی نے عرب عورتوں سے شادیاں کر رکھی تھیں، لیکن اب ہمارے سربراہان مملکت تفرقہ ڈالتے ہیں۔ امام علی نے اس موضوع پر قوم کے سرداروں سے مذاکرات کیے تاکہ بعض کو رفع کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں، لیکن حضرت علی کی سفارش نے ان پر کوئی اثر نہ کیا اور عوام بیچارے چیختے چلاتے ہی رہے۔ ادھر قوم کے ذمہ دار شخصیات یہ کہتی تھیں کہ یہ بات ممکن نہیں۔ اس واقعے سے امام علی علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے۔ شکایت کنندگان کے پاس آ کر فرمایا، بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری ملت کے حاکم حاضر نہیں ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مساوات کی روش اختیار کریں اور ایک مسلمان کی طرح مساوی طور پر آپ کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اب ایسا ہے کہ یعنی تجارت کرو، خدا تمہیں برکت دے گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ روز مرہ معاش کے حصول کی 10 شاخیں ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں ہیں اور ایک شاخ میں کسب معاش کے باقی تمام طریقے ہیں۔ ریفرنس ہے فروع کافی جلد نمبر 5۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعین سال ہجری قمری۔ ایک دن حضرت عمر نے اہل مدینہ کے تمام بزرگوں کو بلا کر کہا کہ بہتر ہے کہ ہم بھی دوسری اقوام و ادیان کی طرح اپنے مبدا سال معین کر لیں۔ عیسائی اپنے سال کا آغاز حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کرتے ہیں۔ مشاورین میں سے ہر ایک نے مشورہ دیا اور اپنا نظریہ پیش کیا، مگر حضرت عمر نے حضرت امیر کی طرف رخ کرتے ہوئے عرض کیا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے تمام آراء پر فوقیت رکھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں اپنے سال کا آغاز حضور کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے مقرر کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے دلائل بھی دیے۔ لہٰذا حضرت علی کی رہنمائی اور دلائل کی مدد سے اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہجرت رسول قرار دی گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے عوام الناس میں عالم ترین۔ عمر بن خطاب نے بارہا علی بن ابی طالب سے یہ بات کہی کہ یا علی، مجھے آپ پر بہت تعجب ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بھی آپ سے سوال کیا جائے آپ بلا تعمل سوال کرنے والے کو اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں عمر کو دکھاتے ہوئے کہا، عمر یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ عمر نے فوراً جواب دیا، 5۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا، تم اس بات سے آگاہ ہونا تمہیں چاہیے کہ تمام علوم اور ہر مشکل کا حل اور جواب میرے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شعر وداع۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنی شریک حیات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تدفین کے وقت یہ اشعار کہے۔ ترجمہ یعنی دوستوں کی ہر جمعیت کی بالآخر جدائی ہو جاتی ہے، جو جدائی ناپذیر ہو وہ بہت ہی کم ہے، اور ایک کے بعد دوسرے کا فقدان، یعنی پیغمبر کے بعد فاطمہ کی شہادت میرے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ کسی قسم کی رفاقت اور انس کو دوام نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید کی جمع آوری۔ وفات رسول کے بعد سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب نے قرآن پاک کی آیات کی تدوین کی۔ ان کو رسول خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد تھا۔
حضرت علی نے حضور کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک وہ قرآن کی جمع آوری نہیں کر لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا جناب رسول نے مجھے وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین کے بعد اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلوں جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں، اور پھر حضرت علی نے ایسے ہی کیا۔ جب اس کام سے فارغ ہو چکے تو فرمایا ھذا کتاب اللہ وقد جمعت من اللواحین، البتہ قرآن کریم منتشر صورتوں میں پہلے سے موجود تھا، لہٰذا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ قرآن ریشم کے ٹکڑوں پر، کاغذ اور کھال پر لکھا ہوا موجود ہے، اے علی تو ان سب کو یکجا کر لے۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب نے اس مقصد کے لیے کوشش کی اور قرآن پاک کو زرد رنگ کے کپڑے پر یکجا کر کے مہر کر دیا۔ تاریخ القرآن صفحہ نمبر 44۔ اگلی ہیڈنگ خانہ نشینی کا آغاز۔ مدینہ میں ایک سائبان تھا جو بازار مدینہ کے ساتھ ملحق تھا۔ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ ان کی آپس میں جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ اس سائبان کے نیچے جمع ہو کر وہ مشکلات بیان کرتے تھے۔ یہ سائبان سقیفہ بنو ساعدہ کہلاتا تھا۔ علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ سیدہ کے گھر میں تھے۔ جب حضرت علی تغسیل پیغمبر سے میں مشغول تھے تو ابو بکر مسجد میں پیغمبر کی وفات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ عمر کو خبر کی سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار خلیفہ کے انتخاب میں مشغول ہیں۔ عمر نے ابو بکر کو بتایا، دونوں سقیفہ کی طرف گئے۔ راستے میں انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، وہاں انصار اوس و خزرج سبھی جمع تھے۔ خزرج قبیلے کا سردار سعد بن عبادہ بیماری کے عالم میں بیٹھا تھا اور سبھی بات چیت کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے اور قوم کی برتری بیان کر رہا تھا۔ ابو بکر جو کہ مہاجرین بزرگوں میں سے تھا، اس نے اٹھ کر مہاجرین کی فضیلت وضاحت سے بیان کرنا شروع کر دی، لہٰذا اس بات پر زور دیا کہ خلافت مہاجرین کا حق ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے اقارب ہیں۔ کسی ایک نے تجویز پیش کی کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے دوسرا انصار میں سے مقرر کیا جانا چاہیے۔ کسی نے بھی اس بات کو قبول نہ کیا۔ اس گفتگو کا سلسلہ مسجد تک چلتا گیا۔ سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار یاسر جیسے صحابی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کو یاد دلایا کہ ابھی 81 روز پہلے غدیر خم پر رسول نے علی کو اپنی خلافت کا حقدار مقرر کیا تھا۔ سب سے اس واقعے کی عینی شہادت لے لی، لیکن 12 ربیع الاول کو ابو بکر نے بیعت بھی لے لی۔ 13 ربیع الاول کو ابو بکر مسجد میں بیٹھ گیا، لوگ گروہ در گروہ بیعت کرنے کے لیے آنے لگے۔ علی کی عمر اس وقت 23 سال کی تھی۔ حضور کی تجہیز کے بعد علی کو زبردستی مسجد میں لے گئے۔ انہوں نے ابو بکر اور عبیدہ سے احتجاج کیا اور بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی علی کی ولایت کے دفاع کے لیے مسجد میں آئیں۔ سلمان، ابو ذر اور بہت سے اصحاب نے حضرت علی کی خلافت کے لیے بہت کوشش کی۔ آخر کار علی نے قبول خلافت پر حفظ دین کو ترجیح دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہجر اسود کی گواہی۔ ابو سعید خدری کہتا ہے کہ ہم نے پہلا حج عمر کی خلافت کے دور میں حضرت عمر کے ساتھ کیا۔ جب حضرت عمر مسجد الحرام میں داخل ہوا تو حجر اسود کے قریب ہو کر اس کو چوما، اس کو ہاتھوں سے مس کیا اور کہا کہ میں تیری حقیقت خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر سے زیادہ نہیں ہے، نہ تیرا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان ہے۔ اگر میں حضور کو تجھے چومتے ہوئے اور ہاتھ سے مس کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی کسی صورت تمہیں بوسہ نہ دیتا اور نہ ہی اپنے ہاتھ تیرے ساتھ رگڑتا۔ اسی لمحے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، یہ پتھر بھی صورت منفعت بخش بھی ہے اور ضرر رسا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، یاد کرو وہ وقت کہ جب خدا تعالیٰ نے بنی آدم کو
ذریتوں کو ان کی پشتوں سے باہر نکالا، بنی آدم کی ذریتوں کو ان کی پشتوں سے باہر نکالا اور ان کو اس بات پر گواہ ٹھہرایا کہ آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ اور جب ان کو توحید پر گواہ ٹھہرا لیا اور انہوں نے اقرار و اعتراف کر لیا کہ اللہ ان کا رب ہے، تو اس عہد و پیمان کو ایک نازک سی جلد پر لکھا اور اس حجر اسود کو کھلا دیا۔ اے عمر، تو آگاہ رہنا کہ یہ کالا پتھر 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 لب رکھتا ہے۔ قیامت کے روز لوگوں کے آنے جانے اور ملاقاتوں کی گواہی دے گا۔ اس جگہ پر یہ پتھر رب کریم کا امانت دار ہے۔ عمر نے کہا اے ابوالحسن، خدا مجھے اس جگہ زندہ نہ رکھے جہاں تو نہ ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے زراعت میں توسیع کے لیے تدابیر علی۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ایران کے موقع پر جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، ان میں مدائن کے سفید محل کا زربفت بہت بڑا قالین بھی تھا۔ یہ قالین 350 میٹر سے بھی زیادہ تھا۔ مورخین نے اس کو بہار سگان کسرا کے نام سے یاد کیا۔ اس قالین کے چند ٹکڑے کیے گئے، پھر وہ ٹکڑے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حصے کا قالین کا ٹکڑا اور دوسرا مال غنیمت زراعت کی توسیع کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے زیر زمین خشک اور ویران نہریں خرید کر ان کی تعمیر نو کروائی، 3 لاکھ خرمے بوئے، انہیں نہروں سے ان کی آبیاری کی۔ اس طرح ایک بہت بڑا نخلستان تیار کر دیا جو عوام کے روزمرہ کی غذا میں اضافے کا باعث ہوا۔ پھر ان نخلستانوں کا ایک حصہ مجاہدین کے لیے اور دوسرا حصہ حاجت مندوں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ ان کا ہر سال کا محصول انہی 2 راہوں میں صرف ہو۔ ریفرنس ہے فتاوی صحابہ بکیر، صفحہ نمبر 173۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی سلمان فارسی کے پہلو میں۔ سلمان فارسی مدائن میں بیمار ہو گئے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زوجہ بقیرہ سے کہا اب تم منتظر رہو، بہت جلد مجھے بستر میں بے روح پاؤ گی۔ پھر اپنے گرد و پیش کے افراد حذیفہ، سعد وقاص، ازبغ بن نباتہ سے فرمایا گھر کو خالی کر دو۔ اچانک امام علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور سلمان فارسی کا حال پوچھا۔ پھر سلمان کے سرہانے آ کر روپوش کو ذرا سا کنارے سے ہٹایا۔ سلمان مسکرائے۔ امام علی نے سلمان سے کہا اے بندہ صالح، تجھ پر آفرین ہے، جب حضور سے ملاقات کرو تو ان سے ان کی قوم کا سلوک رسول کے بھائی کے ساتھ ضرور بیان کرنا۔ سلمان اس دنیا سے چلے گئے۔ امام علی نے ان کے میت کو غسل دیا، کفن دیا اور ان کے کفن پر یہ 2 شعر لکھے جن کا ترجمہ ہے میں بڑے ہی کریم اور بزرگوار شخص کے پاس آیا بغیر اس کے کہ میں توشہ نیک اور قلب پاک رکھتا ہوں، لیکن ایسے بزرگوار شخص کے حضور میں وارد ہونے کے وقت توشہ لے کر آنا قبیح تر چیز ہے۔ تاریخ تشیع در ایران، صفحہ نمبر 238 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا اتمام حجت۔ رحلت رسول کے بعد جب ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھا، ایک روز علی نے ابو بکر سے ملاقات کی اور اعتراض کے طور پر اس سے کہا ظلمت و فعلت، یعنی تم نے ظلم کیا اور مسند خلافت پر بیٹھ گئے۔ ابو بکر نے کہا یہ کہاں معلوم ہوگا کہ آج میں نے ظلم کیا ہوگا اور رسول خدا نے تمہیں خلافت کے لائق جانا، مجھے نہیں۔ مولا علی نے کہا رسول خدا اس کام سے آگاہ ہیں، وہ مجھے حق اور تجھے باطل گردانتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا میں رسول سے کیسے ملاقات کروں اور ان سے سوال کروں کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں حق و باطل کے قضیے کو سمجھوں؟ شاید وہ عالم خواب میں ہی تمام واقعات سے آگاہ کر دیں۔ مولا علی نے کہا میں حاضر ہوں، ابھی رسول کے پاس لے جاتا ہوں اور وہ حضرت تمہیں ساری حقیقت بتا دیں گے۔ ابو بکر نے تیاری کا اعلان کر دیا۔ وہ علی کے ساتھ مسجد قباء گئے۔ اس مسجد میں علی نے معجزہ خداوندی سے ابو بکر کو دکھایا کہ رسول خدا تشریف رکھتے ہیں۔ حضور بیٹھے تھے، انہوں نے ابو بکر کی طرف رخ کر کے فرمایا امیر المومنین علی پر ظلم و تعدی سے باز آ جاؤ۔ ابو بکر مسجد سے باہر آیا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ امور خلافت علی کے سپرد کر دے گا۔
راستے میں عمر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مسجد قباء میں حضور کے دیدار اور ان کے ساتھ گفتگو کی ساری تفصیل عمر سے بیان کر دی۔ عمر نے اسے بڑی تندی سے کہا، اے ابو بکر خاموش رہو، کیا تم نے زمانے قدیم سے فرزندان ہاشم کو نہیں پہچانا؟ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے پاک تینت علی کا عقیدت مند۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ سے منقول ہے، علی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا، ایک دن میں بغداد کے ایک دروازے کی طرف گیا، دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا میرے لیے پانی لائیں، ہم باقی سارے پانی کے انتظار میں وہاں بیٹھ گئے۔ اس دوران ہم نے 2 بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام برحق ہے، لیکن دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، پیغمبر کے بعد عوام کا رہنما کوئی اور شخص ہے۔ اچانک یہ حدیث میری زبان پر جاری ہوئی اور میں نے کہا کہ پیغمبر نے سچ فرمایا تھا کہ اے علی تیرے ساتھ صرف مومن ہی دوستی کرے گا اور ولد حیض تیرے ساتھ دشمنی کرے گا، کیونکہ اس کے نطفے میں ایمان کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک عورت میری بات سن کر قریب آ گئی اور کہا آقا بخدا میرے لیے وہی بات پھر دہرائیں جو آپ نے ابھی کہی تھی۔ میں نے کہا وہ تو پیغمبر کی روایت کردہ حدیث تھی، اس کے بعد دوبارہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ وہ حدیث دوبارہ سناؤ۔ میں نے کہا وہ عورت دراصل ان دونوں بچوں کی ماں تھی۔ کہنے لگی میرے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات 100% درست ہے، یہ دونوں بچے میرے ہیں۔ جو علی کو دوست رکھتا ہے وہ پاک زادہ ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حالت حیض میں تھی جب اس کا حمل ٹھہرا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 344 میں داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے، اور اگلی جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی غصب خلافت اور مظلومیت علی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔